ناظرین کرام، ہر طرح کے اسلامی تقریر، نعت جیسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی ٹیکنیکل ورڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ یہ مولوی صاحب کا مقام ہے۔ آپ نہ جانے کتنے قبروں کے اوپر قبر بنائے ہیں، قبر کے اوپر قبر بنائے ہیں، لیکن کہیں کسی کو زندہ پایا، لیکن ایک مولوی صاحب ہے، قبر کھولی گئی تو جواب دے رہا ہے جب نبی کا نائب زندہ ہے تو خدا کا نائب بھی زندہ ہے۔ جب نائب رسول زندہ ہے تو نائب پروردگار بھی زندہ ہے۔ اور ہمارے وہاں سیمری بہار میں پڑتا ہے، وہاں حافظ بادشاہ صاحب، ان کو بادشاہ صاحب کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ، اللہ ان کو دین و دنیا کا بادشاہ بنائے، کہہ دیجیے آمین۔ اور اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہم سب پر غوث پاک کا فیضان نازل فرمائے، آمین۔ حافظ بادشاہ صاحب وہ 10 سال پہلے انتقال کیے تھے، 10 سال پہلے، یہ تاریخ مکمل مجھے یاد ہے۔ اور قبرستان جو تھا وہ ندی کے کنارے تھا، ندی کی لہروں سے قبرستان ٹوٹ کر آدھا سے زائد ندی کے حوالے ہو گیا۔ ایک روز حافظ بادشاہ صاحب کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، کہا بھائی آ کر بچا لو، قبر میں پانی گھسنے والا ہے، بچا لو، کفن میرا گیلا ہو گیا ہے۔ وہ سمجھے بس خواب آ گیا، صبح فاتحہ وغیرہ کرا کر چھوڑ دیے۔ کل ہو کر کے حافظ بادشاہ صاحب نے پورے گاؤں والوں کو خواب دکھایا۔ حافظ بادشاہ ایک، وہ بھی زندہ نہیں، لیکن پورے گاؤں والوں کو خواب دکھا دیے، پورے گاؤں والوں کو، ہر انسان کو۔ اما جب ایک حافظ کا یہ حال ہے، حافظ بادشاہ کا یہ حال ہے، تو حافظ بادشاہ کا جو غوث ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے تو غوث پاک نے ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم میں، ایک جگہ نہیں 70 جگہ افطار کیا تھا، اور فرماتے ہیں وَأَنَا حَضَرْتُ وَأَكَلْتُ الطَّعَامَ فَرْدًا فَرْدًا، خدا کی قسم میں ہر جگہ حاضر تھا اور سب کے وہاں دعوت کھایا۔ جب عبدالقادر ایک ٹائم میں 70 جگہ رہ سکتا ہے تو نبیوں کا نبی خدا کی قسم کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر شے میں موجود ہے۔ جب غلام کی یہ طاقت ہے تو نبیوں کے امام کی کیا طاقت ہے؟ حافظ بادشاہ کو جب سب نے خواب میں دیکھا تو فوراً لالٹین، ٹارچ، بیٹری جو کچھ بھی ملا لے کر پہنچے۔ قبرستان گئے تو دیکھا واقعی ایک قبر بوسیدہ ہے، پانی گھسنے کو تیار ہے، ایک ڈھیلا ہے جو روکے ہوا ہے پانی کو۔ لوگوں نے شبہ میں کہ لگتا ہے یہی قبر ہے، چونکہ یہی پانی کے کنارے ہے۔ جب کھولا تو دیکھا حافظ بادشاہ صاحب اپنے کفن میں مسکرا رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ پریکٹیکلی بات ہے جو ہمارے ہندوستان میں ایک بار نہیں کئی بار ہوا، لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارا عقیدہ صاف ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے نبی کے ولی بھی زندہ ہے، صدیق اکبر زندہ ہے، فاروق اعظم زندہ ہے، عثمان غنی زندہ ہے، مولا کائنات زندہ ہے، حسین اعظم زندہ ہے، غوث اعظم زندہ ہے، غریب نواز زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اور ان سے محبت کرنے والا ہر دھرتی کا مسلمان زندہ ہے۔ تو غوث پاک آج بھی دستگیری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ لمبا ہوتے جا رہا ہے، ہمارے لیے تکلیف ہوگی۔ سرکار عبدالقادر جیلانی کو ماننے والوں، اپنی قسمت پہ، اپنے تقدیر پہ رشک کرو۔ ہمیں پیر بھی ملا ہے تو پیرانے پیر ملا ہے، پیر بھی ملا تو تمام پیروں کا سردار ملا، ولی ملا تو ولیوں کا سردار ملا، اور جنت میں امام ملا تو تمام شہیدوں کا سردار ملا، اور نبیوں میں نبی ملا تو تمام نبیوں کا سردار ملا۔ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرنا ہے ناز کر لو۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میرے مریدوں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، کوئی تمہیں مارے گا تو میں اس کی گردن پہلے اڑا دوں گا۔ ایک مریدہ بڑا پیار کرتی تھی حضرت سے، مریدہ تھی،
ایک شخص تھا جو برابر اسے پریشان کرتا تھا. ایک روز مریدہ پہاڑی کے طرف کسی کام سے گئی. اس نے موقع اچھا دیکھا اور غوث پاک کی مریدہ کے ساتھ دست درازی کرنے لگا. اس کے عزت و آبرو کو لوٹنے کی کوشش کرنے لگا. اور اگر اجازت دیں تو عزت و آبرو کی بات آئی تو دو جملہ اور کہہ دوں. آج بھی ہندوستان میں عزت و آبرو کو بچانے کی بات کہی جا رہی ہے. کہی جا رہی ہے کہ نہیں؟ 6 مہینہ پہلے سب سے پہلے دہلی میں ایک بہت بڑا گینگ ریپ ہوا تھا جس سے پورے صوبے سے چاروں طرف سے نندا اور برائی کی جا رہی تھی. پورا بھارت دہل گیا تھا. اس کے بعد اس حادثے کے بعد قانون بنایا گیا کہ بچیوں کی اور بچوں کی بالغ ہونے کی عمر گھٹا دو. معلوم ہے کہ نہیں؟ بچوں کی عمر گھٹا کر کے 14 سال کر دیا گیا اور بچیوں کی 14 سال اور بچوں کی 16 سال. پہلے 18 سال تھا بچوں ہے نا. عمر گھٹا دی گئی 2 سال بالغ ہونے کی. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے بڑے جرائم بند ہو جائیں گے. لیکن نہیں بند ہوا. اس کے بعد پھر اسی دہلی میں وہی کانڈ ہوا. جب ہوا تو پھر بیٹھ کر کے تمام منتریوں اور بدھائکوں نے میٹنگ کی. کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو دفعہ 376 کو عام کر دو. آج عام ہے. دفعہ 376 عام کر دیا گیا. کس طرح؟ جو کوئی لڑکی یا عورت کو چھیڑتا ہوا پکڑا جائے گا یا کسی لڑکی کسی عورت نے اکیلے 100 مردوں کے لیے کہہ دیا ان 100 نے چھیڑا ہے تو سب 6 مہینے کے لیے اندر. یہ ہے دفعہ 376 لاگو کر دیا گیا. لوگ ڈریں گے. عزت و آبرو بچے گی عورتوں کی. لیکن قانون بنانے کے 7ویں دن پھر اسی دہلی میں وہی گینگ ریپ آبرو ریزی عصمت دری اجتماعی عصمت دری ہوئی. اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ خیر چلتے رہا. اس کے بعد ہمارے اتر پردیش کی حکومت نے نیا فیصلہ لیا. کہا اینٹی رومیو کیا ہے اسٹاف. کہا اب ان رومیو کو جو عورتوں اور بچیوں کو چھیڑتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے ایک نئی ٹیم بنائی جا رہی ہے. اینٹی رومیو کے نام سے بنا دیا گیا. لیکن تب سے 3-4 بار میں نے پیپر میں پڑھ لیا 3-4 بار ایسا ہو چکا. عصمت دری بلاತ್ಕಾರ ہو چکا. کوئی فائدہ نہیں. قانون پہ قانون بنتے جا رہے ہیں. عوام بگڑتی جا رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا دوست تو ہمارا ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو ایسا ڈریس پہنا رکھا ہے جو اسلامی شریعت کے خلاف ہے. اور دوسرا اس کا جواب جارج برنارڈ شاہ نے دیا تھا کہ انگلینڈ ان پارٹیکولر ان دا ریسٹ آف دا ویسٹرن یورپ ان جنرل آر بورن ٹو امپریس اسلام. تمام دنیا کو اسلام کی تہذیب کو اپنانا ہے. اور بال ٹھاکرے کے بیٹے شیو سینا کا جو ادھیش ہے اس راج ٹھاکرے نے اسی ٹائم میں جب گینگ ریپ زوروں پہ ہو رہا تھا الیکٹرانک میڈیا اور پیپر میڈیا کے ذریعے فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے سندیش دیا تھا کہ ہندوستان کے ماننے والوں, ہندوستان کے قانون کو ماننے والوں, ہندوستان میں رہنے والوں, اگر ناریوں کو بچانا ہے, عورتوں کی عزت کو بچانی ہے, بچیوں کو بلاತ್ಕಾರ ہونے سے بچانا ہے تو محمد کا پردہ گھر گھر پہنچا دو. سب بچ جائیں گے. اسلام سب کو بچا دے. آتا کہ نہیں کہا تھا؟ آتا کہ نہیں؟ تو یہ ہے اسلام. اور اس ٹائم میں عرب میں بھی جب بلاತ್ಕಾری زیادہ تھے, بچیوں کو دفن کرنے والے زیادہ تھے, تو اسی وقت سب سے پہلے اگر بچیوں کو بچانے کی کسی نے بات کی تھی تو کسی کا باپ نہیں تھا, میرا رسول پاک تھا جس نے انسانی حقوق کے لیے بولا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس غوث پاک کی مریدہ کی آبرو خطرے میں پڑ گئی. غوث پاک کی مریدہ نے ڈھیلا اور پتھر اٹھا کر اس کو مارا نہیں, کیونکہ جانتی تھی میں مار کے کیا کروں گی, یہ مرد ہے, میں عورت ہوں, میں اس سے جیت نہیں سکتی. آج کل تو جوڈو اور کراٹے سکھائے جا رہے ہیں. جوڈو کراٹے سیکھو اور پورے ریڈ اور روڈ کو
पूरे रोड को जाम करके चलो। आज पढ़ने वालों का ये हाल है। अगर रोड पे आप चले जाएंगे तो अनपढ़ औरतें किनारे बेचारी चलेंगी, चेहरा ढके, बदन ढके, और पढ़ी लिखी लड़कियां और औरतें रोड के बीचों बीच में चलेंगी। ये तालीम है, ये शिक्षा है। अगर यही शिक्षा है, यही शिक्षा है और यही शिक्षा का हाल है, तो बताइए कौम का क्या हाल होगा, समाज कैसे सुधरेगा। अरे जो शिक्षित है वो खुद रोड पे लेफ्ट राइट कर रहा है, दुपट्टा कहीं और है, और न जाने क्या क्या मामला चल रहा है, हाथ में बड़े बड़े मोबाइल पकड़े हुए हैं। ये औरतों और बच्चियों के चलने का हाल है। नहीं, आज भी हमारे हिंदू समाज में जो इज्जतदार लोग हैं अपनी बेटियों को पर्दे में रखते हैं। जो इज्जतदार नहीं उनकी बात ही क्या है। तो औरतों कि आबरू को बचाने के लिए सबसे पहले हमारे मजहब ने कहा था, हमारे रसूल ने फरमाया था कि जिसके वहां 4 बेटी हो वो जन्नती है, जिसके वहां 3 बेटी हो वो भी जन्नती है, जिसके पास 2 बेटी हो वो भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी थी वो भी रोने लगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराना, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। एक सहाबी रसूल जोर जोर से रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराओ नहीं, जिसके पास बेटी नहीं है दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ लो, वो भी जन्नती है। मेरे रसूल ने फरमाया कि वो भी जन्नती है। और सुनो, बेटी का मकाम यह है, बेटी आती है घर में तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जब घर से जाती है औलाद पैदा होते हैं तो औलाद के लिए जन्नत बनती है। ये वो औरत का मकाम है जिसे मेरे नबी ने बताया। गौसे पाक की मुरीदा ने गौसे पाक को पुकारा जैसे हम और आप पुकारते हैं, और ये प्रैक्टिकली बात है। न जाने कितने लोग गवाही दे सकते हैं कि मुसीबत ने गौसे पाक को जिसने भी पुकारा है, गौसे पाक ने दस्तगीरी की है, तुरंत की है। मुरीदा ने कहा या गयासू गौसत सकलैने, या गयासी या शेख अब्दुल कादिर, या गयासी या गौसु आज़मो। जब इतना पुकारा तो गौसे पाक अपने मदरसे में वजू फरमा रहे थे, वजू फरमा रहे थे। हम और आप वजू से कितना दूर भागते हैं, और मेरे गौस है कि वजू बना रहे हैं। और पहाड़ से मदरसे का जो फासला था 20 से 25 किलोमीटर का फासला था। मुरीदा पहाड़ों में बिना माइक के, बिना मोबाइल के, बिना माइक्रोफोन के, बिना वायरलेस के चिल्ला रही है। यह गौस बचा लीजिए। और गौसे पाक मदरसे में बैठ करके सुन रहे हैं, मदरसे में बैठकर सुन रहे हैं। पूछा जाए ये ताकत कैसे आई, और सिर्फ सुना नहीं था बल्कि बचाया भी। इसका मतलब मामले को देखा भी तभी ना बचाया। बगैर देखे कोई बचा सकता है? किसको बचाना है, किसको मारना है, कोई जान सकता है? मतलब गौसे पाक सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। 25 किलोमीटर की दूर पे कोई पुकारे तो गौसे पाक सुनने की भी ताकत रखते हैं, देखने की भी ताकत रखते हैं। गौसे पाक के देखने का हाल ये है कि वह 25 किलोमीटर दूर बैठ करके बिना फोन के, बिना माइक्रोफोन के, बिना मोबाइल के, बिना वायरलेस आप अपने मुरीद को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो आप जरा बताइए, इस तरह से कौन सुन सकता है? इस तरह से वही सुन सकता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बुखारी की हदीस में फरमाया था। हदीस कुदसी में बुखारी शरीफ बाबू तवाज़ा जिल्द सानी सफा नंबर 963 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदल वलियो फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब व मा तक़रबा इलैया अबदी बशैइन हब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरतु अलैहि वला यज़ालु अबदी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता हबबतहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लती यबतिसु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु। मेरे सरकार ने अपने मुकर्रब, अपनी बारगाह के मुकर्रब गुलामों के ताल्लुक से फरमा दिया था कि जो अल्लाह का वली होता है उससे जो जंग करता है अल्लाह की बारगाह से जंग का चैलेंज दिया जाता है। जो वली से लड़ाई लेता है अल्लाह उसको लड़ाई का चैलेंज देता है। कोई बंदा मेरे पसंदीदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल नहीं